گھروں میں بیٹھی ہوئی پاک دامن بیویوں پر کوئی الزام تراشی بہتان لگائے، فرمایا کس طرح کا نقصان پہنچاتا ہے اگر یہ بات قطعیت سے ثابت ہو جائے، چونکہ اس کا ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انگلیاں ایسے ڈالی انگلیوں کے اندر، فرمایا یہ دیکھو ایمان ہے، اور ایسے نکل جاتا ہے ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اس درس میں ہم کتاب الایمان اور کبیرہ گناہ اور منافقت کی علامات کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے۔ ہم مختلف احادیث جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کا ذکر کیا۔ اللہ کا نبی مبشر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھے کام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں، اور پھر اچھوں میں یہ کام فرض ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ بشیر ہوتے ہیں، خوشخبری دینے والے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، مکروہ تحریمی قرار دیا، اور کرنے والوں کو یہ سزا ملے گی، ڈر سنانے والے نذیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، اور ان کاموں کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا۔ قتل ناحق کا جب لفظ بولا، اب قتل حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریاست اور سٹیٹ اگر کسی قاتل کو سزائے موت دیتی ہے تو وہ قتل حق ہے کہ اس نے قتل کیا تھا۔ پھر فرمایا جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانے کو کبیرہ گناہوں میں شامل فرمایا۔ اور حضرت انس کی روایت میں لفظ آئے جھوٹی گواہی دینا۔ اب دونوں کا آپس میں قریبی تعلق ہے، گواہیاں بھی قسم کھا کے دی جاتی ہیں، تو کہیں جھوٹی قسم کھانے کا ذکر ہے اور بعض روایات میں جھوٹی گواہی دینے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک اور برباد کر دینے والی برائیوں سے بچو۔ لفظ بولا سرکار دو عالم نے الموبقات، جو برباد کر دیتی ہیں، جو ان کاموں میں پڑ گیا وہ دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں ان برباد کر دینے والے کاموں سے بچو۔ 7 کا ذکر فرمایا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں جو برباد اور تباہ کر دینے والے ہیں؟ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، اس میں جادو کا لفظ آیا جو پچھلی روایت میں نہیں تھا۔ جادو کرنا ہمارے معاشرے کے اندر، گرچہ ریاستوں کے قوانین کے اندر یہ قابل تعزیر جرم نہیں گنا جاتا، یعنی یہ جو PPC ہوتی ہے پاکستان پینل کوڈ، ملکوں نے جو قانون بنائے ہیں اس میں جادو گنڈے کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، لیکن جب ہم اسلامی ریاست کے اپنے فقہا کی باتوں کو پڑھتے ہیں احادیث اور شروحات احادیث میں، وہ لکھتے ہیں کہ جادوگر جس طرح کا نقصان پہنچاتا ہے اگر یہ بات قطعیت سے ثابت ہو جائے، چونکہ اس کا ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فلاں کے جادو سے ایسا ہوا، یہ ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے تو جس طرح کا اس نے جرم کیا اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی، جس طرح کا اس نے نقصان پہنچایا اسے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو ساحر جادوگر جو ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے فقہا کی تعبیرات اور تصریحات کے اندر سزاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ کسی کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یہاں پر سود کا بھی اضافہ فرمایا، یتیم کا مال کھانا، یتیم جس کو ضرورت تھی کہ باپ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا اور اس کی مصیبت اور پریشانی کے اس دنوں کے اندر اس کو سپورٹ کی جاتی، الٹا اس کا مال جو باپ چھوڑ گیا اس کو بھی کھا جانا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ میں یہ برباد کر دینے والے کام ہیں۔ کفار سے لڑائی کے دن مقابلے سے بھاگ جا رہے ہیں، یعنی جب دشمن سے جنگ اور لڑائی ہو
تو اس وقت لڑائی سے پیٹھ پھیر دینا، اور بے خبر پاک دامن گھروں میں رہنے والی بے خبر عورتیں جن کو دنیا کے معاملات کے بارے میں کوئی زیادہ ان کا سنگن نہیں ہے، ان کا لینا دینا نہیں ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی پاک دامن بیویوں پر کوئی الزام تراشی بہتان لگائے، فرمایا یہ تباہ و برباد کر دینے والا کام ہے، معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے یہ کام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ یہ جو جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، ان کا ایمان کو، یہ ایمان کے ساتھ کس طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی زنا کرنے والا بدکار جب یہ فعل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح آقا نے گروایا شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، لوگوں کا مال لوٹنے والا، راہزنی کرنے والا جب ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں ان کاموں کے ارتکاب کرنے سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو ایمان کے منافی ہیں۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے اکرمہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان نے پوچھا کہ ایمان کس طرح نکل جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے انگلیاں ایسے ڈالی انگلیوں کے اندر، فرمایا یہ دیکھو ایمان ہے، اور ایسے نکل جاتا ہے ایمان، یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے ایسے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ان کو دکھایا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایمان کامل ہے، نور ایمان نہیں رہتا۔ اگر ایمان کا نور ہوتا تو انسان اتنے بڑے گناہ کیسے کرتا؟ نور ایمان نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ آگے منافقوں کی علامات کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ امام مسلم نے جو حدیث بیان کی صحیح مسلم میں، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ منافق نماز پڑھے، روزے رکھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اگرچہ نماز روزہ بھی چل رہا ہو اس کی زندگی میں، لیکن اگر یہ علامتیں پائی جائیں تو یہ منافقوں کی علامتیں ہوں گی۔ کون سی؟ فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں، مگر یہ ہلا دینے والے الفاظ یہ ہے بھلے وہ نمازیں پڑھتا ہو، بھلے وہ روزے رکھتا ہو، اور بھلے وہ اپنے مسلمان ہونے کی باتیں کرتا ہو، مسلمان اس کے لب پر ہر وقت دین کی باتیں چل رہی ہوں، تبلیغ کی باتیں چل رہی ہوں، لیکن اگر عمل میں جھوٹ ہے، عمل میں خیانت ہے، اس کے عمل کے اندر اگر وعدے کی خلاف ورزی ہے تو اس کے نماز روزے کو مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ شخص منافقوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے معاملات، ہماری نمازیں، روزے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کامل کی نشانی نہیں بتایا۔ یہ اپنی جگہ پر فرائض ہیں ہم جن کو ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری گفتگو ہے، ہماری باتیں ہیں، اس میں عہد کی پابندی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اس میں امانت داری، دیانت داری ہے، اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو بھلے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، مگر اس کے اندر منافقوں کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں، اس فصل کی یہ آخری حدیث پاک ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بری عادتیں ہیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہو تو گویا اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ پچھلی حدیث میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں 3 عادتوں کو بیان کیا گیا، یہاں پہ اس میں اضافہ کر کے 4 بیان کیا گیا، اور یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جس میں 4 پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں اس میں سے کوئی پائی جائے تو وہ اس اعتبار سے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور ایمان کامل کی طرف آ جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟
جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو غداری کرے۔ چوتھی بات کیا کی؟ جب اس سے کوئی جھگڑ پڑے تو گالی گلوچ کرے اور غنڈہ گردی پر اتر آئے۔ یہاں جو ترجمہ کیا ہے مترجم نے، انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی جھگڑ پڑے تو غنڈہ گردی یہی ہوتی ہے کہ انسان لڑنے جھگڑنے اور مار پیٹ اور گالی گلوچ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو منافقانہ علامات میں سے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور ارشادات کو سننے، غور و فکر کرنے، اپنا تجزیہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔